موجود ہیں جو بلا مقابلہ سینیٹر بنے اور ان کا جو تعلق ہے پی پی سے ہے. آج انہوں نے ہمارے ٹائم نکالا, ان کے ہم مشکور ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی وہ کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر قیوم سمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ سر بلا مقابلہ سینیٹر آئے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی ٹائم نکال کر کے میرے خیالات کو سننے کے لیے تشریف فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے کہا, دیکھیں یہ پولیٹیکل ورکر کے لیے بہت بڑی فتح ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کی کوئی بھی پوزیشن مل جائے, پہلے تو کوئی پوزیشن مل جائے جدوجہد کے بعد, اور اگر وہ پوزیشن ایسی ہو کہ پھر اس کا مقابلہ نہ ہو تو اس کا مقابلہ دگنا ہو جاتا ہے. تو بہرحال الحمد للہ اللہ نے جو میرے اوپر احسان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اس کے جو ہے اعلیٰ قیادت نے, جس میں خصوصی طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے کردار تھا, انہوں نے مجھے عزت دی اور انہوں نے مجھے سینٹ کے حوالے سے سندھ سے ایک نمائندگی دی. اچھا سر, مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ صاحب کی سیاست آپ کی سیاست میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ زمین آسمان کا جتنا آپ کو فرق نظر آئے اسے بھی زیادہ. بھٹو صاحب لیڈر تھے, قائد تھے, دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہوا. وہ جب بات کرتا تھا تو پوری دنیا کے جو ہے ذمہ دار, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, اسمبلی ہو, کچھ بھی ہو, وہ جب بات کرتا تھا تو ساری دنیا اس کو سنتی تھی. اس کی بات میں وطن تھا. اس نے کہا میں گھاس کھاؤں گا لیکن ایٹم بنا کے رہوں گا, ملک کو میں نیوکلیر ٹیکنالوجی دوں گا, اور اس نے کر کے دیا. دیکھیے وہ پولیٹیکل مین تھا, اس کی زبان اور اس کے عمل میں فرق نہیں تھا, اور لوگ اس کے پیچھے دیوانے تھے. لوگوں کو بنیادی حقوق دیے, آپ کو آئین دیا, آپ کو پاسپورٹ دیا. آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اس سے پہلے, آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا. آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ذوالفقار علی بھٹو نے دی کہ بھائی یہ کارڈ ہے میرا, یہ میں پاکستان ہوں. اس سے پہلے آپ کے پاس یہ کارڈ سیفٹی نہیں تھا. آپ کے ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ اس نے جو خارجہ پالیسی بنائی, آج وہی ہم کھا رہے ہیں. دفاعی پالیسی آج وہی کھا رہے ہیں. اقتصادی جو پالیسی وہ بنا کر کے گیا وہی آج ہم کھا رہے ہیں. اس کو سنبھالیں, بلکہ کھا کے آ رہے ہیں بلکہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. پاکستان کے ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل وہ دے کر گیا. یہ آپ کے کامرا میں وہ یہ ڈیفینس مضبوط کر کے چلا گیا. آپ کا کہوٹا اس نے دیا جہاں ہم بیٹھے ہوئے آج. جو مقصد اسلامی کانفرنس بلائی اس نے, پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو بلا کر کے لاہور میں ایک ایسا میسج دیا جو پوری دنیا جو ہے عرب ممالک کو جو ہے اس کو شعور دیا, ان کو یونائٹ کیا. اور اس آپ کے جو کارنامے انہیں ہزار ہے کہ ایک دنوں کو سب رہ جاتے ہیں. تو دیکھیں اب وہ جو جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے, مجھے آج بتا دے کون تھا ہمارا لیڈر. یہ پرچیاں نکال کے گیا سر, دیکھا ہوگا پوری دنیا نے دیکھا کہ جب وہ اوباما سے بات کر رہا تھا تو پرچیاں نکال کے لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. تو خدا کا خوف, اگر 3 چیزیں آپ کو ذہن میں نہیں آ رہی تو پھر بہتر یہ نال ہی بہتر ہے. یہ اس کو نال 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, یہ آج کیوں ہوا ہے؟ یہ نال حکمران ہے. میں سوئر اپن گاڈ ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ملکی معاملات کو سنبھال سکے. لیکن جی جو بھٹو صاحب تھے ان کی جو حکومت کام کیے, لیکن آپ لوگوں نے ابھی تک محترمہ کا جو آرڈر کیا کسی نے شہادت میں شامل نے, اس کو ابھی تک پن پوائنٹ کیسے کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یہ بھی بڑی تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوئی تاریخ کے حوالے سے کہ بینظیر بھٹو صاحب کی شہادت میں جو لوگ انوالو تھے ان کو بری کر کے ان کے اوپر کیس قدم ہوا, اور وہ 5 لوگ جن کے اوپر تھے وہ تو سارے ان کے بیان ہر چیز ریکارڈ ہے. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ میں بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا تو بی دکان ہو گیا. لیکن تاریخ میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے. لیکن ان کی تاریخ, ان کی یادیں, یہ جو آج زندہ ہے دلوں میں, یہی ہے ان کا انصاف. کہ آج بھی بھٹو کتنے سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, آج بھی ذوالفقار علی بھٹو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں ٹرکی گیا فرسٹ ٹائم اپنی پوری زندگی. آپ بلیو کریں تو مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور میں بیٹھا لوگ کے مجھے کہہ رہے ویئر آر یو فرام, میں نے کہا پاکستان. تو مجھے کہہ رہا تھا کنٹری
ابھی بھی مقصد کتنے سالوں کے بعد بھی مجھے کہہ رہا ہے بطوز کر دیں. مقصد آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کہ پوری دنیا میں لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں رہی. حالات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا پریشر آ جاتا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں. اب ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, کیا موقف آیا ہے گورنمنٹ کا, کیا آیا مجھے بتا دو نا. ہونا چاہیے نا سخت قسم کا موقف. ہونا چاہیے. پریشر ہے, امریکہ کا پریشر ہے, نہیں برداشت کر سکتے. اکانومی کو انہوں نے تباہ کر کے رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نااہل ہوا ہے نا, یہ دوسرا ہے حساب کا, اس کو بھی 10 سال پہلے نااہل ہونا چاہیے تاکہ اس اکانومی کا تو بڑا غلط نہ کر دیتے. یہ تو تباہ ہو گیا, میل ڈاؤن ہونے جا رہے. دیکھیے جی, کبھی پی پی کی حکومت آتی ہے, کبھی جمہوریہ کی حکومت آتی ہے, کبھی تو وہ بھی رعایت دی گئی تھی نواز شریف نے, جو اس کو گلے پڑ گئی. اگر نواز شریف اس وقت اس کو نہ بننے دیتا تو وہ ان کے پاس تو میجارٹی تھی, جے یو آئی اور سارے ملا کر کے عمران کو حکومت نہ دیتے. لیکن یہ اچھا ہوا دوسرے الفاظ میں کہ انہوں نے, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے کہ ان کو بھی کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے, باتوں کی حد تک سب کچھ کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب میں بھی کوئی اتنی کوئی کوالٹیز ہیں کہ وہ آگے ملک کی معاملات دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے تو ویسے بھی کیپیبلٹیز کے علاوہ میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں عمران خان کو کسی مقام پہ نہیں دیکھ سکتا. سر آپ ماشاء اللہ پرانے سیاستدان ہیں. کوشچن آپ سے, ابھی جو سیاست یہ کر رہے ہیں, پیڑے کر رہے ہیں, اس میں گال گلوچ بھی کر رہے ہیں, مطلب ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں, کیا یہ سیاست ہے؟ دیکھیے میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. پاکستان کے ہر عام بچے سے پوچھوں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا جو رواج بڑھ گیا یہ پہلے کبھی نہیں تھا. عزت احترام ایک رشتہ تھا. دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں, اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, ان کی خدمت کے لیے, اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں ہر چیز کو ذاتیات کے لیے کر رہا ہوں. جب میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اگر دیکھیں یا تو میں سیاست نہ کروں, پھر آپ کا بھی حق نہیں پہنچے گا کہ مجھے آپ ڈانٹ کرو, میرے اوپر کرٹیسائز کیوں کرو گے. جب میرے پاس پبلک آفس نہیں ہوگی, میں پبلک کا نمائندہ نہیں ہوں گا, تو آپ کو تو اخلاقی طور پہ بات ہی نہیں کرنی ہوگی. لیکن اگر میں نے ذمہ داری لی ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میرے اوپر اگر تنقید ہو رہی تو اس کو بھی میں برداشت کروں, کیونکہ میری ذات کی تنقید نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے گھر آئے, آپ نے ہمیں چائے نہیں پلائی. یہ نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کے معاملات کیوں نہیں حل ہو رہے, لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ نے کوئی ایسا سوال نہیں چھوڑا ہے جو آپ نے نہیں پوچھا. وہ آپ کی پبلک پراپرٹی ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, میں اسی کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. یا تو میں وہ ذمہ داری نہ لوں, اگر ذمہ داری لوں تو پھر ذاتیات پہ نہ لے جاؤں. تو پھر ہم ذاتیات پہ آ کر کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس کو پرسنلائز کرتے ہیں ہر چیز. اب دیکھیں جب سے یہ عمران خان نے انٹری ڈالی, اس میں ہم بھی کوریج کرتے ہیں, خبریں بھی دیکھتے ہیں, ان کی کوریج بھی کرتے ہیں, کیونکہ جو اس نے ماحول دے دیا پبلک کو, جو گندا کلچر لوگوں نے اڈاپٹ کیا, جس طرح دھرنے ہو گئے, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, مطلب تو ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, بری باتیں کرنا, گال گلوچ کرنا, مطلب یہ کون سی سیاست ہے؟ سر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سیاست یہی ہے کہ کل آنے والے جو ہمارے بچے ہیں اس کا امیج نیگیٹو بنتا جا رہا ہے. بالکل وہ آج سے وہی گالیاں اپنے اسکول میں بچوں کے ساتھ کلاسز میں اپنے فیلو جو ہے اپنے میٹس کے ساتھ یہ گالیاں دیتے ہیں, تو کیونکہ انہوں نے سیکھا یہ. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کو تو بہتر کرنا. تعلیم کا بنیادی کام تو یہی ہے, اخلاقیات کو بہتر کرنا. اگر پڑھے لکھے جاہل ہو تو پھر ہم کیا کریں. اب یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل, ایسی ایجوکیشن میں کیا فائدہ ہے؟ ہم کیا کرنے کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں کیا کرتے ہیں, کیا آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم وہاں جاتے ہیں باہر کی دنیا میں لوگ مذاق کرتے ہیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اپنے پاکستان کا, اپنے ملک کا نام بہتر کرنے کے بجائے ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں. ہم وہی کام کرتے ہیں چاہے ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر, وہی چالاکیاں باہر کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے گوروں کو روک دیا, چوتیا بنا دیا, الو بنا دیا, جو کر دیا, کیسے ہم نے اس پہ چیٹنگ کی. اب وہ چیٹنگ ان کو نہیں کرتے, اپنے آپ کو کرتے ہیں. سر لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا, آپ کو کیا میسج کنوے کرنا چاہوں گے لوگوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے بھی؟ دیکھیں باتیں تو لوگ کر کے جاتے ہیں, سچی بات ہے. میں ایمانداری سے اس بات کا قائل ہوں, تھوڑا کرو لیکن عمل کر کے رکھو. آپ باتیں بڑی کرو, عمل نہ کرو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جتنا کر سکتے ہو
دیکھیں ہر ایک معاشرے میں سوسائٹی میں ہر فرد قیمتی ہے، ہر بندہ قیمتی ہے. آپ اپنی جگہ پہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا خدمت ہے کہ آپ اویئرنیس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ اس طرح کے لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے یہ سنبھالا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو کیمرہ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ وہ عکس دے رہا ہے دنیا کا، ہماری اچھائیاں ہیں وہ بھی بتا رہا ہے، برائیاں ہیں وہ بھی دکھا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کی امپورٹنس ہے، اس میں کسی کو بھی اپنے سے کم نہ سمجھو. میرا تو ایک ہی میسج ہے، ہر ایک کو اپنی ڈیو ریسپیکٹ دو. ہر بندہ اس معاشرے میں عام شہری ہے، پاکستانی ہے، پاکستان سے پیار کرنے والا ہے، ملک سے محبت کرنے والا ہے. اور ملک کی جب بات آتی ہے تو کرکٹ دیکھو انڈیا اور پاکستان کی، تو پھر سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے صبح سے شام تک ٹی وی پہ نظریں ہوتی ہے پاکستان جیت جائے. ایسا ہی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل ہم وہی ہیں، لیکن معاشرے نے پھر ہمیں بگاڑ کر کے گالی گلوچ پہ لے کر آئے. تو میرا میسج یہی ہے کہ انسانیت کی قدر کرنی چاہیے. انسانیت جو ہے اور اس کے علاوہ جو کر سکتے ہو جتنا کام اتنی ذمہ داری دے دو. ذمہ داری بھی اتنی نہ لو جو کام نہ کر سکتے پھر گزر نہیں دے سکتے. یہی باتیں ہیں. باقی تو دیکھیں بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کٹ سکتے ہیں، اندر میں کٹتے رہتے ہیں. اللہ کرے اس ملک کو وہ بہاریں آئے، اس ملک میں لوگوں کو ترقی ملے، خوشحالی ہو، اچھی زندگی گزارے، امن پرامن ہو، ملک کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ ہو. پوری دنیا میں لوگ اپنے ملکوں سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. باہر کی دنیا میں جب جاتے ہو تو قدر پیدا ہوتی ہے پاکستان کی ہر چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہونے کے چاہیے اور مل کر کے ہم اپنے ملک کے آنے والے نسل کو ایک بہترین ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو قائد اعظم نے کہا ٹرو سینس میں بنا کر کے دے. یہی میرا سر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بہت پیارا میسج دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، اپنے ملک پاکستان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے.